بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر برکتوں سے خالی نہیں ہوتا جس کے مکین فجر کی اذان پر بیدار ہو کر نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ گھر کبھی نحوست زدہ نہیں ہوتا جس میں نماز قائم کی جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو منور کرتی ہے۔ جن گھروں میں درود شریف کی آواز گونجتی ہے وہ گھر نہ صرف فرشتوں کی برکتوں سے بھر جاتے ہیں بلکہ دنیا و آخرت میں سکون اور امن کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ درود شریف وہ خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کی قربت، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت اور زندگی میں سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ صبر کی دعوت دوسروں کو دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب خود صبر کا گھونٹ پینا پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہر قطرہ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص اپنے والدین سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حتیٰ کہ ان کے جوتوں سے بھی نہیں، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی ضرور کرو، لیکن یہ توقع مت رکھو کہ وقت آنے پر وہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ بدصورت سوچ بدصورت دنیا پیدا کرتی ہے، اس کے برعکس خوبصورت اور پاکیزہ سوچ ایک خوبصورت دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔ جھوٹ عزت کے در سے محروم رہتا ہے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند ہی کیوں نہ روشن ہو جائے۔ سچائی کبھی ذلیل نہیں ہوتی، چاہے ساری دنیا اس پر الزام لگائے اور تانے دے۔ جب ذکری الہی دل کی دھڑکن اور خون کی گردش کا حصہ بن جاتا ہے تو پورا جسم خود بخود اصلاح کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آسان زندگی کی تلاش کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پھل ہمیشہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں جن کی کاشت مشکل اور پیداوار کم ہوتی ہے۔ نیم کے درخت کے آس پاس اگر آم کے پیڑ لگا دیے جائیں تو بھی اس کی کڑواہٹ میٹھے میں نہیں بدلتی۔ رشتے اس وقت کمزور ہو جاتے ہیں جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود سے گھڑ لیتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی عورتوں کی خدمت میں گزر جاتی ہے، چاہے وہ ماں کی خدمت ہو اور بہن کے جہیز کی فکر ہو اور بیوی کا خرچ ہو اور بیٹی کی پرورش ہو۔ اگر برائی کی تلاش کرنی ہے تو اپنے اندر جھانکو، اور اگر نیکی کی تمنا ہے تو دوسروں میں دیکھو۔ انسان ہر بات کو سمجھ کر ماننے کی کوشش کرتا ہے، مگر افسوس کہ اپنے آپ کو بغیر سمجھے ہی تسلیم کر لیتا ہے۔ جو لوگ خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں، دنیا اکثر انہیں پاگل اور بے وقوف کہہ دیتی ہے۔ محبت عزت ہے، خیرات نہیں، اور یہ نصیب سے ملتی ہے نہ کہ صرف باتوں سے۔ جب کسی سے نیکی کرو تو بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا صلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ اگر تم ہر نماز میں ایک ہی دعا کو بار بار مانگ رہے ہو تو یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس دعا کو تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور اسی لیے وہ دعا تمہارے دل سے نہیں نکلتی۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور سن کر جائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھی باتوں کو دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچا کر آپ بھی اجر حاصل کریں گے۔ دنیا کتنی ہی بدلاؤ بھری ہو اور زمین پکی اور آسمان مضبوط نظر آئیں، مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ جب لوگ اب سے حال احوال پوچھتے ہیں اور پھر پیشہ پوچھ لیتے ہیں تو اکثر مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پیشے کے ذریعے آپ کو مقام اور عزت میں تولے، یعنی وہ آپ کے کمانے سے آپ کی قدر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بارش پھولوں پر بھی اتنی ہی گرتی ہے جتنی سڑک کے کیچڑ پر۔ بارش یکساں ہے مگر کیچڑ بدبو دیتا ہے اور پھول خوشبو۔ اسی طرح انسانوں کے اعمال کی صفت ہی ان کی پہچان ہے۔ خاندانی اور نسبی رشتے وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں مگر اصل معیار نہیں بدلتا۔ بعض خاندانوں کی نسلیں بگاڑ بھی پیدا کر سکتی ہیں اور نصیب بھی بدل سکتے ہیں، مگر اوقات اور مرتبہ ہر چیز کی حقیقت نہیں بتاتے۔ چار روحانی بیماریاں انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں: تکبر اور جھوٹا فخر اور غرور، بد دینی کی طرف رغبت اور کینہ۔ یہ اندرونی بیماریاں انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔
رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لے اسے اس فعل کا انجام جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، یعنی زبان اور قسم کی سنجیدگی کو کبھی ہلکا نہ لے۔ اے میرے مولا، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما، اور جو نہیں بھیجی اس کے بارے میں ہمارے دل کو فکر و تشویش سے محفوظ رکھ۔ دھوکہ دینے کے بے شمار طریقے ہیں، مگر سب میں سب سے افسوسناک اور گندا طریقہ یہ ہے کہ محبت کو ہتھیار بنا کر کوئی دل توڑے۔ محبت کو دغا بنا دینا سب سے برا دھوکہ ہے۔ اپنے دل اور نگاہوں کو صاف رکھو۔ نگاہ کی پاکیزگی ایمان کے درخت کو پانی دینے جیسی ہے جو اسے سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بری نظر دیمک کی مانند آہستہ آہستہ اندر چھلنی کر دیتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں سیلفی یعنی ظاہری تصویر کی بجائے لفظوں پر فلٹر لگانا سیکھو، یعنی بولنے سے پہلے سوچو، اپنے الفاظ کو سنوار کر پیش کرو، کیونکہ الفاظ بھی دوسروں پر اثر کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں یہ جان لو کہ آپ کے الفاظ کتنے تیر ہیں اور کتنے نرمی کے پھول۔ بعض لوگ تمہارے جواب کے لائق ہی نہیں ہوتے، تو ان کے سامنے خاموش رہنا حکمت ہے۔ انہیں یقین ہونے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ حقیقت جانتا ہے اور تمہارا اپنا سچ تمہارے لیے کافی ہے۔ اپنے رب سے مانگنے سے پہلے اپنے سر کو جھکاؤ اور اللہ کی عنایتوں کا شکر ادا کرو جن سے تم پہلے ہی مستفیض ہو، اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کے شکر سے دل نرم ہوتا ہے اور مزید رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت انسان کو موت کے خوف سے دور کر دیتی ہے، اور موت کا ایک مبالغہ آمیز خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ بزدل کی زندگی میں سانسیں تو ہوتی ہیں مگر عزت نہیں، اس لیے کوشش کرو کہ اتنا حاصل کرو کہ جب تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے تو دل کو تکلیف کم ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، نگاہوں کی پاکیزگی اور زبان کی سادگی اور نرم گفتگو، اللہ سے گہرا تعلق اور دوسروں کے ساتھ سچا رویہ، یہی وہ اسباب ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں فلاح دلائیں گے۔ اللہ ہمیں صراطی مستقیم پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ گھر کی اصل رونق قیمتی فرنیچر اور بڑے گھروں سے نہیں، بلکہ وہاں رہنے والے افراد کی نیتوں کی صفائی اور دلوں کی سچائی سے قائم ہوتی ہے۔ جہاں ہر بات میں جھگڑا اور ضد اور غصہ ہو وہاں کی ہوا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی کیفیت سب سے بڑی نحوست ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں تو اللہ کی رحمت خود بخود اس گھر پر برسنے لگتی ہے۔ گھر کی دیواریں اس وقت اجلی ہوئی لگتی ہیں جب وہاں ہنسی اور محبت اور خیرخواہی کی آوازیں ختم ہو جائیں۔ اصل برکت رزق کی زیادتی میں نہیں بلکہ رزق کے اندر سکون اور اطمینان کے ہونے میں ہے۔ جہاں غیبت اور شکایتیں زبان سے نکلتی ہیں وہاں کی فضا اندھیروں سے بھر جاتی ہے، اور جہاں دعا اور شکر کے چراغ جلتے ہیں وہاں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ گھر میں اگر والدین کے ساتھ ادب و احترام ہو تو اس گھر میں کبھی نحوست ٹک نہیں سکتی۔ سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل کا سکون چھین جائے۔ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے جہاں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں پر ادب کیا جائے۔ گھر کی برکت صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ الفاظ کے میٹھے ہونے اور دوسروں سے رویوں کی خوبصورتی میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ جہاں دروازے پر داخل ہوتے وقت سلام کی آواز آئے وہاں سے نحوست ہمیشہ باہر ہی رہتی ہے۔ اصل نحوست یہ ہے کہ انسان کے پاس وقت تو ہو لیکن وہ وقت دعا اور ذکر میں گزارنے کی بجائے فضولیات میں ضائع کر دے۔ جس گھر میں رزق حلال داخل ہوتا ہے وہاں کی فضا خود بخود رحمتوں سے بھر جاتی ہے۔ گھر کی سکونت فرش اور قالین سے نہیں بلکہ قناعت، صبر اور شکر سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور اچھے اخلاق ہیں، کیونکہ یہ دولت کبھی چوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وقت اسے کم کر سکتا ہے۔ خوشی اس چیز میں نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے بلکہ خوشی اس بات میں ہے کہ آپ موجود چیزوں پر شکر گزار ہیں۔ جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے وہ دراصل اپنی روح کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور سکون کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ وقت کی قدر پہچاننے والا انسان ہمیشہ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ وقت ضائع کرنا گویا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ اچھے الفاظ صدقہ ہیں کیونکہ ایک میٹھا جملہ دل کو راحت دیتا ہے اور ایک سخت جملہ دل کو توڑ دیتا ہے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ دکھ کو بھی سہنے کی ہمت دیتا ہے اور کامیابی کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔
اچھے رشتے وہ ہیں جو دکھ میں سہارا اور خوشی میں خوشی بانٹنے والے ہوں۔ باقی رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کا چہرہ نہیں بلکہ اس کا کردار ہے، کیونکہ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو علم انسان کو عاجزی نہ سکھائے وہ علم بوجھ ہے، اور جو دولت انسان کو غرور میں ڈال دے وہ دولت عذاب ہے۔ محبت میں خلوص ہو تو وہ ہر زخم کو بھر دیتی ہے، لیکن محبت میں دیکھاوا ہو تو وہ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی ہزار لفظوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل کی گہرائی کو الفاظ ہمیشہ بیان نہیں کر سکتے۔ انسان کی عزت اس وقت بڑھتی ہے جب وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، کیونکہ عزت ایک بیج کی طرح ہے جو دینے سے بڑھتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی سادگی میں ہے، کیونکہ سادگی انسان کو فطرت کے قریب کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ مشکل وقت کبھی دشمن نہیں ہوتا، یہ ہمیں ہماری اصل طاقت دکھاتا ہے اور ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپیں اور اچھائیاں بیان کریں، وہاں کی فضا جنت کے باغ جیسی ہو جاتی ہے۔ اصل نحوست یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈے اور اپنے گھر کے امن و سکون کو خود ہی برباد کر دے۔ گھر میں اگر درود شریف کی کثرت ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر رکاوٹ خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت، دعا اور شکر ہو وہاں شیطان کے وار کمزور ہو جاتے ہیں اور نحوست کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے، برکت راگ گئی ہے اور ہر وقت پریشانی کا سایہ چھایا رہتا ہے؟ یہ سب گھر کی نحوست کی علامتیں ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایسا آسان ٹوٹکا اور وظیفہ بتاؤں گا جس سے گھر کی نحوست ختم ہو جائے گی اور سکون و برکت واپس آ جائے گی۔ نمبر 1، ہفتے میں ایک بار اپنے گھر کے کونے کونے میں اچھی طرح صفائی کریں اور پھر نمک ملے پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر دیں۔ یہ چھڑکاؤ منفی اثرات کو ختم کرتا ہے اور گھر میں تازگی اور خوشبو کی طرح سکون لے آتا ہے۔ نمبر 2، روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس پڑھیں، پھر ان آیات کو اپنے پورے گھر پر دم کریں۔ بچوں پر دم کریں اور خاص طور پر گھر کے دروازے پر دم کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہر قسم کی نحوست اور حسد اور بری نظر ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، گھر کی سب سے بڑی نحوست جھوٹ اور غیبت اور برکت روکنے والے کام ہیں۔ جب ان سے بچیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف اور ذکر کو بڑھائیں گے تو گھر میں سکون اور خوشی اور رحمت خود بخود اتر آئے گی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ اور ٹوٹکا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے گھروں سے بھی نحوست ختم ہو اور برکت آ جائے۔ گھر کی سب سے بڑی نحوست یہ نہیں کہ وہاں رزق کم ہو اور آسائشیں کم ہوں، بلکہ اصل نحوست یہ ہے کہ دلوں سے سکون اٹھ جائے، زبانوں پر جھوٹ عام ہو جائے اور رشتوں میں محبت کی جگہ نفرت اور بدگمانی لے لے۔ جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے، جہاں نماز کی روشنی سے ماحول جگمگاتا ہے اور جہاں ذکری الہی دلوں کو سکون دیتا ہے، وہاں کسی قسم کی نحوست اپنا بسیرا نہیں کر سکتی۔ گھر کی رونق صرف قیمتی سامان اور چمکتی روشنیوں سے نہیں بڑھتی، بلکہ اصل رونق تب بڑھتی ہے جب گھر کے افراد آپس میں محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور خیرخواہی کے جذبے کو زندہ رکھیں۔ بری نظر اور حسد کے اثرات وہاں کامیاب ہوتے ہیں جہاں ذکری الہی اور دعا کی خوشبو موجود نہ ہو، لیکن جس گھر کے دروازے پر روزانہ سورت فاتحہ اور درود شریف کا چراغ جلایا جائے، وہاں برکت کے سائے کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں سکون اور برکت ڈھونڈتا رہے، لیکن اپنے اعمال کو نہ بدلے، زبان پر شکایتیں جاری رہیں اور دل شکر سے خالی ہو۔ گھر کی دیواریں اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ نماز، دعا، شکر اور درود کے چراغوں سے روشن ہوتی ہے، اور یہی روشنی ہر نحوست کو بھگا دیتی ہے۔ جہاں دلوں میں ناشکری اور زبانوں پر شکایتیں عام ہوں، وہاں برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں شکر کا چراغ جلتا ہے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں نحوست اپنا راستہ بھول جاتی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 8 آدمی خود اپنی ذلت کا سبب بن جاتے ہیں،
نمبر 1، جو بغیر بلائے مہمان بن جائے۔ نمبر 2، وہ مہمان جو میزبان سے کوئی فرمائش کرے۔ نمبر 3، جو اپنے دشمن سے دوستی کی امید رکھے۔ نمبر 4، جو کسی کمینے شخص سے سخاوت اور بخشش کی توقع رکھے۔ نمبر 5، جو دو آدمیوں کے معاملے میں ان کی مرضی کے بغیر دخل دے۔ نمبر 6، جو بادشاہ اور حکمران کی توہین کرے۔ نمبر 7، جو ایسی جگہ بیٹھے جو اس کے مرتبے سے زیادہ بلند ہو۔ نمبر 8، جو ایسے آدمی سے بات کرے جو سننا ہی نہیں چاہتا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں ایسی عقل عطا فرما جو اندھیروں میں چراغ بن جائے اور مشکلات میں رہنما ثابت ہو۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو پاکیزگی سے بھر دے، ہماری سوچ کو حکمت سے سنوار دے اور ہماری زبان کو سچائی سے مزین کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا فہم دے کہ دوست اور دشمن میں پہچان ہو جائے، نفع اور نقصان کی تمیز پیدا ہو جائے اور زندگی کے ہر موڑ پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اے مالک، ہمیں زمانے کے فریب اور لوگوں کے مکر سے محفوظ رکھنا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں وہ وقار عطا فرما جس سے ہم عزت کے ساتھ جی سکے۔ آمین ثم آمین۔